بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا حسین 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 میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین۔ مقتل میں دیتی ہے ایک ماں دہائی، لٹتی ہے ہائے میری کمائی، کوئی بچا لے میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به
تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم كافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين العزيز الحكيم القدير وصدق رسوله النبي الكريم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ عطاء والجود اذ کل معت منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات الله. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ایک صلوات پڑھیں محمد. حضرات سورہ یونس کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا مسلسل شرف حاصل کیا جا رہا ہے بعنوان قرآن اور ہدایت انسان، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کیا سب مل کے تمہارے شرکائے کار ایسے ہیں کہ جو حق کی طرف ہدایت کریں. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جس کی طرف بلایا جائے انسان اس چیز کو پہچانتا بھی ہو. جب حق کی دعوت دی جائے تو لوگ یہ بھی تو جانتے ہوں کہ حق ہے کیا. کہا ایسے ہیں تمہارے شرکائے کار کیا کہ وہ حق کی طرف بلائیں. ارشاد ہوا خود ہی سوال کیا، خود ہی جواب دے دیا کہ قل اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اللہ یہدی للحق، صرف اللہ حق کی ہدایت کرتا ہے. ہدایت اللہ کرتا ہے، کوئی اور ہدایت نہیں کر سکتا. پھر ارشاد ہوا
افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا ایسا نہیں ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت کرے اس کی پیروی کی جائے، یا اس کی پیروی کرو گے کہ جو خود محتاج ہدایت ہو اور چاہتا یہ ہو کہ اس کی ہدایت کی جائے؟ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کیسا فیصلہ سنا رہے ہو؟ عزیزان محترم، سورہ انسان میں ارشاد ہوا کہ دیکھو ہم نے انسان کو خلق کیا کہ کیا انسان پر کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا، آج تو تم تکبر کر رہے ہو، آج تم زمانے کے فرعون بن گئے ہو، آج تم زمانے کے نمرود بن گئے ہو، آج تم زمانے کے یزید ہو، لیکن وہ وقت بھی تو یاد کرو کہ تم پر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ ہم نے تم کو آب مخلوط سے خلق کیا، تم تھے کیا؟ تم ایک ذرہ بے نشاں تھے، ہم نے تم کو پہچان عطا کی۔ آج تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں کیونکہ روٹی آ گئی ہے تم خدا سے بغاوت پر آمادہ ہو۔ حل اتی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ جب تم کوئی قابل ذکر شے نہ تھے ہم نے تم کو قابل ذکر بنا دیا، ہم نے تم کو قابل ذکر بنایا اور تم کو آب مخلوط سے خلق کیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تم کو راہ ہدایت بتائی، ہم نے، کسی اور نے نہیں۔ اب چاہے تم کفر کرو چاہے تم شکر کرو، تو ہدایت صرف اور صرف زیب دے گی خدا کو۔ یا نبی کے لیے ارشاد ہوا کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے میرے رسول تمہارے لیے تو یہ واضح ہے کہ تو ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ 1,23,999 انبیاء اس دنیا میں صرف اس لیے آئے کہ انسان کو صراط مستقیم بتا دیں کہ دیکھو یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے، یہ باطل ہے، یہ حق ہے۔ اب اختیار تمہارا ہے، چاہے شکر کرو چاہے کفر کرو۔ آدم سے لے کر خاتم النبیین تک جب آدم اس دنیا سے جانے لگے تو وصیتیں سپرد کر کے گئے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم صراط مستقیم سے ہٹ جانا۔ وصیتیں ایک کے بعد ایک منتقل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ نبی یہ کہہ کے گئے کہ دیکھو جب نوح آئیں گے وہ اولو العزم نبی ہوں گے، تم سب ان کے ساتھ ہو جانا۔ وصیت کر کے جا رہے ہیں تو جو راہ حق پہ ہوتا ہے وہ وصیت اپنی امت کو چھوڑ کے نہیں جاتا، بے وصیت اپنی امت کو چھوڑ کے نہیں جاتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم بہت قابل ہو، تم بہت عالم ہو، تم بہت فاضل ہو، 4 لوگ بیٹھ جانا، اپنی مرضی سے کسی کو منتخب کر لینا۔ یہ دستور الہی نہیں ہے، یہ قدرت الہی نہیں ہے، یہ نظام قدرت نہیں ہے۔ کہا دیکھو میں وصیت کر کے جا رہا ہوں، ایک کے بعد ایک آتا جائے گا یہاں تک کہ تم نوح سے مل جانا، اور جب نوح آئیں وہ سفینہ بنائیں تم سب کے سب سفینے پہ سوار ہو جانا۔ آدم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو وصیتیں کر کے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہا، ہر زمانے میں جاری رہا، یہاں تک کہ نوح اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ جب نوح اس دنیا میں آئے اپنی قوم پہ تبلیغ کی، لوگ کہتے ہیں آپ کو عمر نوح لگ جائے، اگر عمر نوح کسی کو مل جائے اس کے لیے وبال جان ہو جائے۔ 2500 برس کی عمر، بعض روایتوں کی بنا پر 1490 برس کی عمر۔ ایسی دعا نہ دیجئے کہ بعد میں بد دعا ثابت ہو، اس لیے کہ ہم نے تو یہی دیکھا کہ نوح پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ طولانی عمر پانا تو بہت اچھا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے درمیان پھنس جانا کہ لمحہ لمحہ مکروہ چہرے نظر آئیں۔ جناب نوح بلاتے رہے اور قوم کا عالم کیا ہے؟ 27 مقامات پر قرآن مجید نے جناب نوح کا تذکرہ کیا۔ نوح اپنی قوم کو بلا رہے ہیں، انی لکم نذیر مبین، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ وہاں قوم کا عالم یہ ہے کہ کہنے لگے کہ نوح ہم کو زیادہ ڈراؤ نہیں، تم عذاب الہی کی دعا کر دو، تم عذاب الہی کی دعا کر دو، اب ہم تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یہ قوم کا طریقہ ہے۔ اور کون ہیں وہ لوگ جو نوح سے یہ کہہ رہے ہیں؟ قرآن نے ان کی صفت بھی بیان کر دی۔ فَقَالَ مَلَائِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، وہ لوگ کہ جو قوم میں خود کو غنی سمجھتے تھے۔ خدا کی قسم، نوح کو جو لوگ غنی تھے اس زمانے میں مالدار تھے۔ غنی ہونا از روح قرآن کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔
ارے خدا کی قسم یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے کہ کسی کے لیے کہہ دیا جائے بڑے غنی تھے. اسلام سے پہلے غنی تھے تو بات اور ہے، اسلام کا مال لوٹ کے غنی ہوئے تو بات اور ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہر ایک ختیجہ تھوڑی ہے کہ مال لٹا دیا. پیغمبر اسلام لوگ آئے دسترخوان پر بیٹھے، کون ہے ختیجہ؟ ملکہ عرب. لوگوں نے کھانے تو دور کی بات ایسے برتن نہیں دیکھے تھے. کھانا کھا لیا، برتن گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. ایسے ایسے بعد میں ماشاءاللہ، اب میں بعد والوں کو کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں تو ماضی کی باتیں کر رہا ہوں. اب ختیجہ نے دیکھا کہ انہوں نے تو ایسے برتن بھی نہیں دیکھے ہیں. کہا لے جاؤ مگر میرے نبی پر ایمان لے آؤ. ختیجہ کے ٹکڑوں پہ پل کے بہت سے لوگ آج تک پل رہے ہیں، آج تک پل رہے ہیں. قال ملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا. وہ جو مالدار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو اپنے جیسا بشر دیکھتے ہیں، تم تو میری طرح ہو. تو یہ کہنا کہ نبی ہم جیسا، یہ صاحبان ایمان کا جملہ نہیں ہے. ما نراک الا بشرا مثلنا. اور اگر یہ تو پیغام الہی ہے، تم تو ہم جیسے ہو، ہم میں اور ان میں فرق ہی کیا ہے؟ بڑے بھائی بنا لیا. ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی چلتے تھے، وہ بھی کھاتے تھے، وہ بھی سوتے تھے. اب مقطع میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات، اس لیے عرض کر رہا ہوں. ایک زمانے میں لوگ آئے نبی کی خدمت میں، دسترخوان بچھتا تھا، سبھی تشریف لے آتے تھے، وہ تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے. آ کے کھانا کھانے لگے. نبی نے کہا کھاؤ بسم اللہ. اب جو انہوں نے غور کیا، مکھیوں نے پریشان کیا. یہ روایت ان کی ہے، جملے ان کے ہیں، میں ایز اٹ از کوٹ کر رہا ہوں. مکھیوں نے پریشان کیا. کھانے پہ مکھیاں، منہ پہ مکھیاں، شکل پہ مکھیاں، عقل پہ مکھیاں. اب جو رسول کو دیکھا رسول کے تو قریب کوئی مکھی نہیں. اب بڑی حیرانی ہوئی کہ جب مکھیوں نے ہم کو پریشان کیا، اب یہ نبی کہہ رہے ہیں مکھیوں نے ہم کو پریشان کیا، رسول کے قریب کوئی مکھی مچھر بھی نہیں جا رہا. دیکھیں یہ میں نے کہا نہیں ہے، یہ منہ سے نکل گیا ہے. اب آپ نے کہا واہ، تو میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے. کوئی مکھی مچھر کبھی کبھی آتے تھے، روز نہیں آتے تھے تو، ورنہ رسول یہ نہ کہتے ان الشیطان اسلم علی یدی، کہ ایک شیطان ایسا ہے کہ جو میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. آتے تھے. جب شیطان آتا تھا تو کوئی بھی آ سکتا ہے، مگر دور، قریب کوئی نہیں. اب جو دیکھا تو نہ کھانے پہ مکھی، نہ نبی کے جسم پر کوئی مکھی. کہا اللہ کے رسول ہم کو تو مکھیوں نے بڑا پریشان کیا ہے، نہ آپ کے کھانے پہ مکھی ہے، نہ آپ کے جسم پہ مکھی ہے. نبی نے کہا لست مثلکما، میں تم جیسا نہیں ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نبی ان جیسے نہیں ہیں، مگر وہ کہتے ہیں، وہ جو کافر اور مالدار ہیں، مال اور کفر جب ایک جگہ جمع ہو جائے تو فرعونیت جمع ہو جاتی ہے. مال اور کفر. وہ جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو یہی تو خطرہ تھا. کہا محمد کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور جملہ کیا کہ میرے ہاتھ پہ چاند و سورج لا کے رکھ دو تب بھی میں کہوں گا وہی ہے، کچھ نہیں. اب لوگوں کو یہ ہوا کہ ارے ہم نے تو اتنے بڑے بڑے بت کدے بنوائے ہیں، ہم تو زمانے کے ابو سفیان ہیں اور ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جو ہے وہ ان کی طرف مائل ہے، تو دشمن ہو گئے. کہا فقال ملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تم کو اپنے جیسا بشر دیکھتے ہیں، تم میں کوئی خصوصیت نہیں ہے. اگر یہ پیغام الہی ہے تو فرشتے کیوں نہ لائے؟ تم تو ہم جیسے ہو. پیغام الہی ہوتا تو فرشتے اپنے کاندھوں پر لے کے آتے. لہٰذا اب ہمیں کوئی بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اب عذاب الہی کے دعا مانگو، توجہات مفضول رہیں، عذاب الہی کے دعا مانگو. اب عذاب آ جائے ہم کو اب ڈراؤ نہ. اب نوح نے دعا کی کہ پروردگار میں نے ان کو دن رات بلایا،
ہر وقت بلایا، اور اس کافر قوم کا عالم یہ ہے کہ میں بلاتا تھا یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے. لہذا پروردگار اب یا مجھے اٹھا لے یا انہیں اٹھا لے. اب حد ہو گئی. 950 برس کی نبوتوں نے تھک کے آواز دی. نبوت کبھی کبھی تھکتی بھی ہے. یہ رحمت للعالمین ہے کہ لوگوں نے پتھر پھینکے، پتھروں سے جسم اثر رسول ڈھک گیا. لوگ قریب گئے، پتھر ہٹائے. نبی بد دعا نہیں کر رہے تھے، کہتے تھے پروردگار یہ جاہل ہیں، ان کو معلوم نہیں میں کون ہوں. میں یہ سمجھا یہ تو رحمت للعالمین ہے، کبھی بد دعا نہ کرے گا. لیکن غدیر کا میدان آیا، کہا اللہم وال من والا وعاد من عادا. سب کے لیے دعائے رحمت ہے الا دشمن علی. سب کے لیے دعا ہے، لیکن جو علی کا دشمن ہے، پروردگار چاہے کہیں ہو، چاہے میری بزم میں کیوں نہ ہو. فتح مکہ کے قریب پہنچے، کہا سب کے لیے امان ہے لیکن فلاں، اب فلاں کا نام نہ پوچھئے گا کیونکہ فلاں کسی کے رشتہ دار ہیں. اللہ اکبر، یہ رشتہ داریاں بھی بڑی مصیبت ہوتی ہیں. کہا ان کو کچھ نہ کہیے، کیوں؟ وہ فلاں رشتے سے فلاں رشتے سے فلاں رشتے سے فلاں ہے. یہاں نوح کا عالم یہ ہے کہ نوح نے کہا پروردگار میری اولاد ڈوب رہی ہے. کہا اہل نہیں ہے. بھئی لوگ یہی تو کہتے ہیں. نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، ایک جواب دیا، سوال کرنے والا گر گیا اور گر کے مر گیا. آپ تصور کریں، ایسا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین کے صحابی تھے، گر کے بے ہوش ہوئے اور ان کا اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کہا ہاکذا تصنع موعظۃ البالغہ باہلھا. موعظہ بالغہ اپنے اہل پہ اس طرح سے اثر کرتا ہے. تو جو لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی آئیں وہ بھی آئیں وہ بھی آئیں، ایسی باتیں پڑھیے. بھیا ایسی بھی پڑھیں گے ویسی بھی پڑھیں گے، مگر ایسی باتیں ویسی باتیں ہر ایک پہ اثر نہیں کرتی. اثر نہیں، قلب چاہیے جو ذکر علی سن سکے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم. کلیجہ چاہیے، ورنہ تو ابو سفیان بھی آتا تھا. بعض مولوی ابو سفیان کی کاپیاں کرتے ہیں، یہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا. جو برقع پہننے کی رسم چلی ہے، ایک صاحب بھاگے تھے، کہیں حملہ ہوا، انہوں نے کہا کوئی محترمہ جا رہی ہیں، پردے سے نقاب اٹھایا تو پتہ چلا رہے قبلہ و کعبہ آپ. تو بھاگنے کے لیے، جان بچانے کے لیے کئی فارمولے ایجاد ہوتے ہیں. ایک صاحب تو مولا علی کے حملے سے بچنے کے لیے برہنہ ہو چکے تھے. اب آپ بہتر جانتے ہیں، میں پرانی باتیں کر کے آپ کو الجھاؤں گا نہیں، لیکن یہ حقیقتیں ہیں. کافر قوم کا عذاب کی دعا مانگو. کہا نوح صحرا کو نخلستان میں بدل دو. اب نوح کی دعا دیکھیے، معصوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، یہ عصمت کی علامت ہے. ادھر معصوم نے دعا مانگی، ادھر مستجاب. نوح نے دعا مانگی، اب عذاب طے ہو گیا. سیدہ نے دعا مانگی، کسی نے قبالہ فدق پھاڑا، کہا پروردگار اسی طرح سے اس کا بطن شق ہو. سیدہ معصومہ ہیں، یہ تو ہو کے رہے گا. اب چاہے وہ جتنے بڑے ہوں، جتنے بڑا پیٹ لیے ٹہل رہے ہیں، اب یہ بھی گئے، ان کا بطن بھی گیا. یہ عصمت کی دعا، یہ عصمت کی دعا ہے، معصوم کی دعا. کہا نوح صحرا کو نخلستان میں تبدیل کر دو. اور نوح جب عذاب آئے تو سب کو بلا لینا، ایک بار اور بلا لینا. اب نہ نوح کو معلوم ہے کہ عذاب کی وسعت کیا ہے، اور وہ جاہل قوم، وہ کافر قوم. عالم یہ ہے کہ نوح کو حکم ہوا کہ نوح سفینہ بناؤ. تو ایک آیا کہنے لگا نوح، جب پیغمبر، یہ ان کے جملے ہیں اور قرآن کوٹ کر رہا ہے، کہا نوح جب پیغمبری نہیں چلی تو معاذ اللہ بڑھئی بن گئے. یہ نبی کو تانے دیے جا رہے ہیں. تو ہر زمانے میں نبوت کو تانے دینے والے رہے ہیں، نبوتوں پہ شک کرنے والے رہے ہیں. یہ جراثیم وہاں سے منتقل ہوئے ہیں. بعد میں بھی لوگوں کو شک ہوتا رہا، یہاں سلو کر لی، وہاں جنگ کر لی. ایسا لگ رہا ہے کہ ذوالفقار تو انہی کے لیے نازل ہوئی تھی کہ ہر وقت جنگ کو تیار ہے.
کہا پیغمبری نہیں چلی تو بڑھئی بن گئے. دوسرا آیا, کہا نو تمہارا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے, صحرا میں تم کشتی بنا رہے ہو, اگر کشتی بنا رہے ہو تو دریا بھی بناؤ. اب نبی خاموش ہیں, نبی خاموش ہیں. کبھی کبھی خاموشی کا بھی لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. نبی خاموش ہیں. تیسرا آیا, اب یہ تین ہی ہیں, نامی تینوں کے ہیں. جس زمانے میں دیکھیے تین ہی منحوس نظر آتے ہیں. اب وہ تیسرا آیا, کانو اتنی بڑی کشتی بنائی ہے, چھوٹی کشتی بناؤ. اتنی بڑی کشتی, اتنی کشتی بناتے اتنی چھوٹی ہوتی کہ ضرورت پڑنے پر اس کو دریا کی طرف لے کے جایا تو جا سکتا. اب یہ ساری باتیں ہو گئیں, نبی چپ رہے. اب یہاں حکم ہو رہا ہے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, اے نو کشتی بناؤ مگر ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ. اب میں نے تو سنا یہ ہے کہ خدا کی نہ آنکھ ہے نہ آنکھیں ہیں. یہ کس کی نگاہیں ہیں, یہ کس کے ہاتھ ہیں, یہ کس کے سامنے بنے کشتی؟ ہم نے آدم کو بیکر بنایا, اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. بس مسجد کوفہ میں کوئی تھا کہ جو منبر پہ بیٹھ کے کہتا تھا کہ میں نے تین آدم کو 40 دن خمیر کیا اپنے ان ہاتھوں سے. یہ کس کے ہاتھ ہیں, یہ کس کی نگاہیں ہیں؟ کہا نو کشتی بنے گی, لیکن کیونکہ یہ کشتی کشتی نجات ہے, کیونکہ یہ کشتی کشتی ہدایت ہے, لہذا وحی ربانی کے مطابق بنے گی. آپ نے دیکھا جہاں ہدایت کی بات آئی وہاں سے ربط ہوا. جہاں ہدایت ہے وہاں ہدایت خدا کی طرف سے ہے. اگر کشتی بنا رہے ہو نو تو اپنی مرضی سے نہ بنانا. مومن تھے اس وقت, کم تھے, ہر دور میں اقلیت مومن رہی ہے. اقلیت پہ کبھی پریشان نہ ہوئیے گا. یہ میں عرض کر چکا کہ شیطان نے کہا کہ اگر الیکشن ہو اس روز تو ضمانت ضبط, سب سے بڑی پارٹی اسی کی ہے. 7 مومن یا بیشتر روایتوں میں 80 مومن, 950 برس کی تبلیغ, 80 لوگ ایمان لائے, 80 لوگ ایمان لائے یا 7 لوگ ایمان لائے. لیکن ان سے بھی یہ کہا نہیں جا رہا ہے کہ نو جب کشتی بناؤ تو ان لوگوں سے مشورہ کر لو, پوچھ لو, رائے لے لو. یعنی صاحبان ایمان ہونا بھی رائے دینے کا حق نہیں دیتا. ہم اپنی مرضی سے کام کریں یہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کشتی نجات ہے, یہ عذاب سے بچانے کے لیے کشتی بنی ہے, ایسے ویسے کام کے لیے کشتی نہیں بنی ہے. تو اگر خدا کا رسول کسی کشتی کو بنائے کہ ہدایت کے کام آئے تو اپنی مرضی سے نہیں بنائے گا. یہ نہیں کہے گا کہ میں چلا خدا حافظ شورا کر کے بنا لینا. نہیں, غدیر کے میدان میں سب کو ٹھہراؤ, وحی ربانی آئے علی کو مولا بناؤ. اپنی مرضی سے کام نہیں ہوگا. ہم وحی ربانیت بھیجیں گے, تم کشتی بناؤ. اب جو سیلاب آیا اب کچھ نہ بچا. ایک ایک گھر گیا. اب گفتگو کرنے والے آج بھی اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو لگے گا اللہ اکبر یہ تو ہمارے شہر کا منظر ہے. ہر جگہ یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ اچھا ہوا ہم ان پر ایمان نہیں لائے, وہ تو کچھ ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا. وہ کشتی بنا رہے ہیں اتنی بڑی, اگر ہم ان پر ایمان لاتے اللہ جانے کیا ہوتا. اب جو سیلاب آیا تو باتوں سمیت سب گئے. اب وہ قیامت کا سیلاب کہ اب کوئی نہ بچا. اور نو دعا کر رہے ہیں پروردگار رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے پروردگار اس عذاب میں روئے زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑنا. اے جناب نو, آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, اتنی سخت نہ کہیے, کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے, کچھ گوشہ رکھیے, تھوڑی تبلیغ اور کر دیجئے. جہاں 950 برس وہاں 9 گھنٹے اور. کہا نہیں اب نہیں, اب ہو گیا. ایک روز ایسا 950 برس میں نے برداشت کیا, اب ایک یہ برداشت کریں. تو ہر ایک کے لیے ایک مدت معین ہے.
قیامت جب آئے گی اور مہدی منتظر ذوالفقار لائیں گے، اب ذوالفقار دیکھ کے تو بہت سو کے لیے مناسب ہوگا کہ کلمہ پڑھ لیں یا علی ولی اللہ کی گواہی دے دیں. اس دن کچھ نہیں. فتح مکہ ہوئی تو ایک صاحب کعبے کے پردوں میں لپٹ گئے، کعبے کے پردوں میں، کہ رسول آئیں گے کہیں گے ارے کتنا مقدس ہے، کعبے کے پردوں میں لپٹا ہوا ہے. کہا اگر وہ کعبے کے پردوں میں بھی لپٹا ہو تب بھی نکال کے قتل کر دو. مروت ایک وقت پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. پروردگار روئے زمین پہ کسی کافر کو نہ چھوڑنا. اے جناب نوح، ابھی جو پیدا نہیں ہوا اس کے لیے کیوں بد دعا کر رہے ہیں؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ کہا سنو، میں بد دعا جو کر رہا ہوں نسلوں کو دیکھ کے کر رہا ہوں. اگر میں نے ان کے لیے بد دعا نہ کی، ربی انتظرہم یضلوا عبادک، اے پروردگار اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو بتا بھی رہے ہیں کیا ہوگا، یہ تیرے صاحبان ایمان بندوں کو گمراہ کریں گے. منافقوں کو اپنی صفوں میں نہ آنے دیجئے. جو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوں، جو یزیدیت کے لیے نرم گوشے لیے ہوں، ان کو اپنی صفوں میں نہ آنے دیجئے. ایک خط احمر کھینچ دیجئے کہ دیکھو یہ حسینیت ہے، یہ یزیدیت ہے، یا ادھر جاؤ یا ادھر آؤ. دو کشتیوں کے سوار خود بھی ڈوبتے ہیں، کشتیوں کے معاملے بھی خراب کرتے ہیں. اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا یہ تیرے عابد بندوں کو گمراہ کریں گے، اور یہ جو پیدا ہوں گے ان سے یہ سب کے سب کافر پیدا ہوں گے. تو نوح کی نگاہیں اولی العزم نبی ہیں، صاحب رسالت صاحب شریعت نبی ہیں. نگاہیں کہاں تک دیکھ رہی ہیں؟ آئندہ آنے والی نسلوں تک. یہ صفت یا نوح کے پاس ہے یا علی کے پاس ہے؟ ذوالفقار چلی، اس کو چھوڑا، اس کو قتل کیا. کہا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا آنے والی نسل میں ایک مومن ہے. یہ صفت ہے جو خدا نے عطا کی. طوفان آیا اور چند لوگ کشتی پہ سوار ہو گئے. انسان نہیں آئے، جانور آ گئے. یہ تو کمال ہو گیا. ہے اشرف المخلوقات، جانور کی سمجھ میں آ گیا. اور نوح کا شکوہ کیا ہے؟ پروردگار میں نے ان کو دن رات بلایا، یہ نہیں آئے، یہ بھاگ گئے. نوح نے اگر شکوہ کیا تو کس بات کا شکوہ کیا؟ میں بلاتا رہا یہ بھاگتے رہے، میں بلاتا رہا یہ بھاگتے رہے. بھگوڑوں کے بھاگ جانے کا شکوہ ہے، کسی اور بات کا شکوہ نہیں ہے. چند لوگ سفینے میں سوار ہیں. اب مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میں نہیں سمجھتا عزیزان محترم مضروع قرآن کہ کوئی زبان سے کلمہ پڑھ لے اور قرآن اسے ایمان کی سند دے. یہ قرآن کا انداز نہیں ہے. یہ کبھی اور عرض کروں گا. زبانی کلمہ کبھی مہر نہیں ہوا کرتا. اب جو کشتی پہ آ جائے وہ مومن، جو کشتی سے دور رہے وہ کافر. کشتی کو معیار بنا دیا. جو کشتی میں آ گیا وہ صاحب ایمان. پتہ یہ چلا کہ جو نبی کے ساتھ ہو وہ مومن ہوگا، یا نبی جس کے ساتھ ہو وہ مومن ہوگا، کوئی اور مومن نہیں ہوگا. اب کشتی نے کیا کیا؟ کشتی نے نوح کو اور نوح کے چاہنے والوں کو، نوح کے ماننے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیا. اس کے علاوہ کشتی کا کوئی رول نہیں. نوح کو آغوش میں لے لیا، نوح کے چاہنے والوں کو آغوش میں لے لیا. کیوں؟ کیونکہ اس عذاب میں، اس بلا میں نوح اور ان کے چاہنے والے ڈوبنے نہ پائیں. کشتی کیا ہے؟ وحی ربانی کے مطابق بنی. سفینہ وہ کہ جو نوح کی حمایت میں بنا، کسی اور وجہ سے سفینہ نہیں بنا. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی نبی کو آغوش میں لے لے تو وہ سفینہ نجات ہوتا ہے. جو نوح کو آغوش میں لے وہ نوح کا سفینہ ہے. جو ابو طالب کی آغوش میں آئے، جو ابو طالب کی آغوش میں آئے، اس کے کفر و ایمان پہ بحثیں نہ کیجئے. مجھے کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے کسی سڑی ہوئی کتاب میں پھٹی ہوئی روایت نہ دکھائیے. میں آپ کو عمل دکھا رہا ہوں کہ ابو طالب ہیں کیا، آغوش میں اس طرح پرورش کر رہے ہیں کہ کوئی نزدیک آنے والا نہیں ہے، کوئی نزدیک آنے والا نہیں ہے. جب تک یہ زندہ ہیں
اور ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، آپ نے ان کا نام بھی سنا ہوگا، ابن تیمیہ۔ انہوں نے کہا کہ آیہ مودت، یہ اعتراض ضمناً عرض کر رہا ہوں، آیہ مودت یہ آپ نے پہلی بار سنا ہوگا، مدینے میں نازل نہیں ہوئی تھی، آیہ مودت مکے میں نازل ہوئی تھی، اور حسن حسین تو مدینے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے دیکھا بغض کہاں سے چل رہا ہے، تو میں نے مان لیا کہ آیہ مودت مکے میں نازل ہوئی تھی، لیکن مکے میں بھی صرف ایک ہی ذات ہے کہ جو نبی کے قریب ہے، وہ ہے ذات ابو طالب۔ اگر مدینے میں ہے تو پنجتن پاک ہیں، اگر مکے میں ہے تو ابو طالب ہیں۔ باپ اور بیٹوں سے ہٹ کے تو کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اب جب سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، اب رشتہ داریاں دور دور کی جوڑنے والے ذرا یہاں تشریف لائیں۔ نو کا بیٹا کہا میرے لال یہاں آ جاؤ، آج کسی کے لیے امان نہیں۔ نہیں ابا حضور ہم تو پہاڑ پہ چڑھیں گے۔ ٹریکنگ کا شوق ہو گیا، ہم تو پہاڑ پہ چڑھیں گے، ہم تو پہاڑ۔ کس کا بیٹا ہے؟ نو کا بیٹا۔ کہاں چڑھ رہا ہے؟ پہاڑ پہ۔ نو کہہ رہے ہیں بیٹا سفینے پہ آ جاؤ۔ نہیں ابا ہم تو پہاڑ پہ جائیں گے۔ قرآن نے کہا کافر ہے، لعنتی ہے، ملعون ہے، نااہل ہے، بدبخت ہے۔ معیار قرآن ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی ہو، کسی کی بھی اولاد ہو، سفینہ نجات کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جائے کافر ہوگا، امیر المومنین نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور ایک اور تھی جناب نو کی جورو۔ اب میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، جو کہے قرآن کہے۔ میں تو دوہرا رہا ہوں اور قرآن سے اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ ہمارے بڑے بھائی برا نہ مان جائیں۔ تو میں کہوں گا سرکار قرآن ہے، میں نے اپنے گھر کی کتاب سے نہیں پڑھا ہے، قرآن لے لیجئے۔ قرآن کہہ رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ لوط و امرأۃ نوح، ہم نے کافروں کے لیے ایسوں کو مثال بنایا۔ یہ نہ کہیے کہ فلاں فلاں کی بیوی ہیں، یہ بتائیے کردار کیا ہے، کردار بتائیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ نبوت کے خلاف، ولایت کے خلاف یہ اقدام تو نہیں ہے، یہ رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی۔ سب کے حسب نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے ایک کے۔ نبی نے فرمایا کون یہ سمجھتا ہے کہ میرا حسب نسب کام نہ آئے گا؟ خدا کی قسم میرا حسب نسب کام آئے گا، یہاں تک کہ وہ ہا و حکم تک پہنچے گا۔ یہ حسب و نسب رسول ہے کہ قیامت کے دن جب امت آئے گی تو نبی یہ کہیں گے یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن المہجورا، اے پروردگار میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے دیکھا زبانی باتیں، زبانی کلمے، زبانی تلاوت قرآن حدیث رسول کی، کہ بعض قاریان قرآن ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ یہ تو کردار ہیں، وہ تلاوت وہ قاری صاحب ہیں، ان پہ لعنتیں ہو رہی ہیں۔ تو کردار اچھا ہو تو قرآن تعریف کرے گا، ورنہ یہ کہہ دینا کہ ہم فلاں کے رشتہ دار ہیں۔ پہاڑ بھی ڈوبا، نو کا بیٹا بھی ڈوبا، شفقت پدری نے جوش مارا پروردگار میرا بیٹا ہے، کہا دیکھو نو تمہاری اہل سے نہیں، سند دے دی نااہلی کی، سب کچھ ڈوب گیا۔ نو نے دعا کیا کی تھی؟ پروردگار صرف وہ بچے آج کے روز اس طوفان سے، فمن دخل بیتی مومنا، وہ بچ جائے اس طوفان سے کہ جو میرے گھر میں آئے مگر صاحب ایمان آئے۔ گھر میں آنا شرط نہیں ہے، صاحب ایمان آنا شرط ہے۔ اسی لیے کسی کو چادر کے قریب روک دیا تھا، گھر والوں گھر میں رہو، چادر میں نہ آؤ۔ یہ چادر خاص ہے، جب حسین آئے تو عدد مکمل ہو گیا۔
کہا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا نجات پا گیا، ومن تولی عنہا غرق وہوا، کہ جو اس سے دور رہا وہ غرق ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ کسی نے کہا یہ فرزند رسول آپ سب سفینہ نجات ہیں، لیکن حسین کے لیے نبی نے الگ سے کیوں فرمایا کہ حسین سفینہ نجات ہے؟ کہا سفینہ حسین ہم سب سے زیادہ وسیع ہے، ہم سب سے زیادہ تیز ہے، یہ برکت حسینی ہے۔ جو میرے ساتھ آیا، یہ حسین کے جملے ہیں مدینے سے جاتے ہوئے، جو میرے ساتھ آیا وہ کامیاب ہوگا، اور جو میرے ساتھ نہ آیا خدا کی قسم وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ معصوم امام کی معصوم ہدایتیں ہیں۔ ظالم کے سامنے سر جھکانا شاعر حسینیت نہیں ہے، تو خود کو حسینی بھی کہے اور ظالم کے سامنے سر بھی جھکائے۔ دے زدہ اے دل مگر نقش کفے پا دیکھ کر، ایسے بھی در ہیں کبھی جن پر کوئی سائل نہ تھا۔ ایسے بھی لوگ زمانے میں نظر آتے ہیں، ہر جگہ سر جھکانے والے خود کو حسینی نہ کہیں۔ چلے حسین ابن علی اور نانا کے مدینے کو چھوڑ کے چلے، کسی منزل پہ رکے، ایک سوار سامنے سے آ رہا تھا، کہا عباس ذرا اس سوار کو روکو۔ ابو الفضل العباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے گئے، سوار سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولا کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا آقا حسین بلاتے ہیں۔ اب جو سوار قریب آیا، کہا بھائی کوفے کا کیا عالم ہے؟ کہا مولا جب میں کوفے سے چلا تھا تو کوفے کا عالم یہ تھا کہ آپ کے بھائی اور سفیر مسلم ابن عقیل کی لاش کے پاؤں میں رسی باندھی تھی۔ اب جو سنا، مسلم کی بیٹی کو قریب بلایا، زانوں پر بٹھایا، ننھے ننھے گوشوارے اتارے، بالوں کو پریشان کیا۔ گھر کے بچے گھر کے بڑوں کے مزاج سے واقف ہوتے ہیں۔ بچی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہا آقا آپ میرے ساتھ وہ سلوک کیوں کر رہے ہیں جو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ مظلومی حسین کہا بیٹی جب تک میں زندہ ہوں، یہ نہیں کہا کہ تم یتیم ہو گئی، کہا جب تک میں زندہ ہوں خود کو یتیم نہ کہنا۔ اللہ اکبر، قریب میں سکینہ بھی یہ منظر دیکھ رہی ہیں، اور آگے بڑھے، ایک منزل پہ قیام کیا۔ علی اکبر اٹھ کے آئے، کہا بابا میں نے خواب دیکھا ہے۔ بابا کہا میرے بیٹے کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا بابا میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ ایک میدان میں تنہا کھڑے، آپ کا جسم زخموں سے چور ہے۔ بابا بابا آپ کا داہنا بازو قلم ہو گیا۔ بابا بابا آپ کا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ بابا بابا مجھے بتائیے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہا میرے لال وہ جو میرے زخموں جسم پہ زخم ہے وہ میرے ساتھی ہیں جو کربلا میں مارے جائیں گے۔ کہا بابا وہ آپ کا داہنا ہاتھ؟ کہا 32 برس کا بھائی عباس۔ کہا بابا وہ بائنا ہاتھ؟ اٹھ کے کھڑے ہوئے، علی اکبر کا بازو تھاما، صحرا کی طرف چلے، کہا علی اکبر ماں سن رہی ہے میرے لال، وہ میرا بایاں ہاتھ تم ہو علی اکبر۔ کہا بابا لسنا علی الحق، اے بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا میرے لال اگر ہم حق پہ نہ ہوئے تو کون حق پہ ہوگا؟ کہا بابا ہمیں فکر نہیں ہے، پھر موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ کچھ اور آگے بڑھے حسین، کربلا کی منزلوں سے قریب ہوئے، سواری کے گھوڑے سے چلنے سے انکار کر دیا، پائے ہم سواریاں بدلیں، سواری آگے نہ بڑھی۔ کہا عباس ان بستی والوں کو بلا لاؤ، حسین کی وصیتوں کو یاد رکھیے، اگر کوئی مہمان ہو تو اس کا خیال کیجیے۔ کہا بستی والوں کو بلا لاؤ۔ بنی اسد کے لوگ آئے، قدموں پہ سر رکھ دیا،
کہا اس زمین کا کیا نام ہے؟ کہا ماریا. کہا اور کوئی نام؟ کہا نینوا. کہا اور کوئی نام؟ کہا فرزند رسول یقال لہا کربلا. فرزند رسول اسے کربلا بھی کہتے ہیں. آ گئی کربلا. حسین گھوڑے سے اترے, مٹی کو سونگھا, اس زمین سے میرے اکبر کے خون کی بو آتی ہے. خیمے دریا کے کنارے لگا دیے گئے. خیمے دریا کے کنارے لگا دیے گئے. حر رہائی آئے, لجام فرس کو تھام لیا تھا حر نے. کہا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. کہا فرزند رسول اگر آپ کی والدہ گرامی کی عظمت کا خیال نہ ہوتا تو میں بھی کوئی جسارت کرتا. شاید اسی لیے حسین نے یہ جملہ کہا ہو. اے حر سوچو تو میری ماں کون ہے. لیجئے عصر تاسوعہ آئی اور حسین کا یہ عالم کہ حسین چاروں طرف سے گھر گئے. لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں مگر یزید کی طرف سے, کوئی حسین کی طرف سے بولنے والا نہیں ہے. زینب نے کہا بھیا کیا کوئی آپ کا ساتھی اور مددگار نہ آئے گا؟ رات بڑھ رہی ہے, کل روز عاشور ہو جائے گا. ایک مرتبہ حر نے کچھ آوازیں سنی, رات کو اپنے بستر سے اس عالم میں بیدار ہوئے کہ پریشان ہے. خیمے میں ٹہلنے لگے. جوان بیٹا داخل ہوا. کہا بابا اس کس پریشانی کے عالم میں ہو, آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا میرے لال ذرا کانوں سے ان آوازوں کو سنو. اب جو جوان بیٹے نے سنا تو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ اللہ تشو قد قتلنا, ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے. کہا میرے لال حسین کے بچے پیاسے ہیں, یہ سب میری وجہ سے ہوا. فرزند رسول کو میں یہاں لایا اور اب میرے لال میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں حسین کی نصرت میں جان دے دوں. کہا بابا میں آپ سے یہ کہنے آیا تھا, اگر آج آپ نہ جاتے تو میں جاتا. باپ نے بیٹے کو گلے سے لگایا. کہا میرے لال چلو, اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں روکے چلو. باپ بیٹے چلے, غلام بھی تھا. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حسین کی طرف, تم کو آزاد کر دیا. کہا اے حر جب تک راہ جہنم پہ گامزن تھے ہم کو ساتھ رکھا, لیکن آج جب جنت کی طرف جا رہے ہو اے حر ہم بھی ساتھ چلیں گے. باپ چلا, بیٹا چلا, غلام چلا. اللہ اکبر ضیافت حسین. کہا میرے لال میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو, اے میرے لال میرے ہاتھ باندھ دو, اس عالم میں لے چلو جیسے خطاکاروں کو لے جاتے ہیں. لیجئے بیٹا اور غلام حر کو اس عالم میں لے کے بڑھے کربلا کے میدان کی طرف جیسے خطاکاروں کو لے کے چلتے ہیں. ایک مقام پہ پہنچے, کہا اللہ اکبر. کہا کیا ہوا؟ کہا اب جو منظر ہے میں آپ کو کیا بتاؤں, فرزند رسول آ رہے ہیں, آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. کہا کون ہے؟ کہا عباس ہیں, علی اکبر ہیں, حسین ہیں. کہا مجھے قدموں پہ گرا دو. حر کو قدموں پہ گرایا, ارے سہارا دے کے اٹھایا. کہا حر تم میرے مہمان ہو. کہا فرزند رسول مجھے معاف کیجئے, آج آپ اس عالم میں میری وجہ سے. کہا حر میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. حر کو لائے, خیمے میں بٹھایا. اے حر ہم تم سے بہت شرمندہ ہیں. اے حر اس وقت ہم تمہیں تھوڑا سا پانی بھی نہیں پلا سکتے, بس یہ سننا تھا. کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے مولا, میں آپ کی نصرت کے لیے آیا ہوں. حر میدان میں جانے لگے. غلام اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہا اے آقا پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیجئے. حر کا غلام مقتل میں چلا, مقتل میں گیا حسین کی نصرت میں. اے حر میرا آخری سلام قبول ہو. غلام کی لاش پہ اب جو حر پہنچے, دیکھا فرزند رسول موجود ہیں, دیکھا کہ حسین بیٹھے ہیں, زانو پہ غلام کا سر رکھا ہے. کہا اے حر تم نے کیوں زحمت کی؟ کہا آقا غلام میرا تھا, غلام میرا تھا, مجھ پر آنا لازم تھا, آپ نے کیوں زحمت کی؟
کہا ہر غلام تیرا تھا مہمان میرا تھا. اور کہ غلام کی لاش پہ خود آئے ہیں حسین. غلام کے لاش کو اٹھایا حسین نے, لاش کو خیموں میں لائے. یہ ضیافت خاندان رسالت ہے. ہر کے غلام کی لاش میدان میں آئی. ہر کا بیٹا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہا بابا خدا حافظ. کہا اے ہر یہ کیا کرتے ہو, بیٹے کو میدان میں جانے کی اجازت نہ دینا. اے ہر کیا جوان بیٹے کا داغ اٹھاؤ گے؟ اے ہر کیا اس بڑھاپے میں جوان بیٹے کی میت اٹھاؤ گے؟ اللہ اکبر. ہر کا جوان بیٹا گھوڑے پہ سوار ہوا, مقتل میں چلا. لیجئے اب جو بیٹا پہنچا قیامت کی جنگ کی ایک وقت قریب آیا. کہا اے بابا آخری سلام قبول ہو. ہر کے بیٹے نے ہر کو سلام بھیجا. ہر تیوریا کے گرے. اب جو گر کے اٹھے کہا میرے لال میں آیا. اب جو لال کی لاش پہ پہنچے دیکھا فرزند رسول. اے آقا بیٹا میرا ہے. کہا اے ہر بڑھاپے میں ضعیف باپ جوان بیٹے کی میت نہیں اٹھاتا. ارے یہ ہر کا بیٹا تھا. حسین نے لاش اٹھائی مگر جب اکبر نے پکارا حسین گرے اٹھے, گرے اٹھے. ایک آواز دی اے میرے لال علی اکبر ولدی علی اکبر سیعلم الذین ظلموا ایام القلیل. انا للہ و انا